بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مخالفین کی طرف سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 جو غار ثور کے حوالے سے اسے بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے شیخین کی حمایت میں، خاص طور پہ شیخ اول کی حمایت میں، یعنی حضرت ابو بکر کی حمایت کے حوالے سے اس کو بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ آیت ہے کیا؟ پہلے میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، پھر اس آیت کے ایک ایک حصے کے اوپر غور کریں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ اور اگر تم رسول کی مدد نہ کرو گے تو جان لو کہ اللہ نے اس وقت ان کی مدد کی جب کفار نے انہیں نکالا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، وہ دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے رنج نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے ان پر اپنا سکون نازل فرمایا اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور یوں اس نے کافروں کا کلمہ نیچا کر دیا، اور اللہ کا کلمہ تو سب سے بالا تر ہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ مخالفین اس پوری آیت کا ایک حصہ پڑھ کر سناتے ہیں اور اس میں خلیفہ اول کی فضیلت بیان کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ پوری آیت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے۔ اگر تم رسول کی مدد نہ کرو گے تو جان لو کہ اس وقت بھی اللہ نے ان کی مدد کی تھی جب کفار نے انہیں نکالا تھا۔ یہ آیت نازل کب ہوئی ہے؟ جنگ حنین کے موقع پر۔ جنگ حنین کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لے کر آ جائے، ہمیں جنگ کے لیے، جہاد کے لیے جانا ہے۔ لیکن صحابہ کرام پس و پیش سے کام لے رہے تھے اور وہ بہانے کر رہے تھے۔ کوئی کہتا میری بیوی بیمار، کوئی کہتا بیٹی بیمار، کوئی کہتا بیٹا بیمار، کوئی یہ کہ جی معذور ہوں، میرے پاس سامان نہیں ہے، مختلف بہانے کر رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر آج تم رسول اللہ کی مدد نہیں کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں، اس وقت بھی تم نے مدد نہیں کی تھی، اس وقت بھی مدد نہیں کی تھی جب کفار نے رسول کو نکالا تھا۔ یعنی اب کون مدد نہیں کر رہا ہے؟ صحابہ کرام ہے جو مدد نہیں کر رہے۔ اور اس وقت جب کفار رسول اللہ کو مکے سے نکال رہے تھے اور رسول اللہ ہجرت کر رہے تھے، اس وقت بھی کس نے مدد نہیں کی؟ صحابہ نے مدد نہیں کی۔ اس کی مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت کہ اگر اب تم مدد نہیں کر رہے ہو تو اس وقت بھی تم نے مدد نہیں کی تھی۔ یعنی اس وقت کون مدد نہیں کر رہا ہے؟ صحابہ مدد نہیں کر رہے، مسلمان مدد نہیں کر رہے۔ اس وقت بھی جو مکے میں صحابہ تھے، مسلمان تھے، انہوں نے بھی مدد نہیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ پھر مزید فرمایا کہ جب اور وہ دو میں کا دوسرا تھا، دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ لا تحزن۔ یہ لا تحزن کا جو لفظ ہے نا، یہ بڑا اہم لفظ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں شیخ محسن نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک نہ کہنے والوں سے تہدید کے لہجے میں فرما رہا ہے کہ تم اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو تم اللہ کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے بغیر بھی مدد کرے گا۔ چنانچہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد کی جب وہ دو میں کا دوسرا تھے اور کوئی تیسرا ان کے ساتھ نہ تھا، اور جو ساتھ تھا وہ بھی حزن و اضطراب میں مبتلا تھا۔ یہی وجہ تو ہے کہ رسول اللہ نے اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ لا تحزن، تم غمزدہ مت ہو جاؤ، خوفزدہ مت ہو جاؤ۔ سورہ احراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، یہ رسول ہماری طرف سے تمہارے پاس آئے، تم ان کی بات سنو اور ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔
اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج و غم ہوگا، نہ تم خوف زدہ ہوگے اور نہ تم غم زدہ ہوگے۔ یعنی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے وہ نہ خوف زدہ ہوتا ہے نہ غم زدہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ لا تحزن، غم زدہ مت ہو جاؤ، خوف زدہ مت ہو جاؤ۔ یعنی یہ جو بھی ساتھی ہے ساتھ، یہ خوف زدہ ہے یا غم زدہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان کامل نہیں رکھتا ہے۔ اگر ایمان کامل ہوتا تو پھر یہ نہ خوف زدہ ہوتا نہ غم زدہ ہوتا۔ اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ رنج نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، معنا۔ اب اس معنا کے لفظ کو لے کر بعض لوگ یعنی مخالفین یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے، رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے سے مراد کیا ہے؟ ہمارے سے مراد دیکھیں لفظ معنا جو ہے ہمارے ساتھ ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ عربی زبان میں 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، 2 کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ 2 کے لیے تثنیے کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، 2 کے لیے تثنیے کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ غار میں یا تو 3 آدمی تھے یا پھر یہ غار والوں کے متعلق نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، معنا کا جو لفظ ہے یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، صرف غار والوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ غار والوں کے لیے ہوتا تو پھر یہاں تثنیے کا صیغہ آتا، اور تثنیے کا صیغہ جو ہے، تثنیے کا صیغہ جو ہے وہ مائیہ ہے، معنا نہیں ہے، مائیہ ہے۔ مائیہ کا مطلب کیا ہے کہ دونوں، ہم دونوں، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ مائیہ کا لفظ ہوتا، اگر مائیہ کا لفظ ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ جب معنا کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اور ایسا کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ اسی آیت کے آخری حصے کو آپ دیکھیں، آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا ہے اور یوں اس نے کافروں کا کلمہ نیچا کر دیا اور اللہ کا کلمہ تو سب سے بالاتر ہے۔ اب کافروں کے مقابلے میں تو مسلمان ہیں، یعنی کافروں، یہاں پر بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی سارے کافر اکٹھے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کلمے کو یعنی ان کے ارادے کو پست کر دیا اور رسول اللہ کی حفاظت فرما کر انہیں خیر و خیریت کے ساتھ مدینے تک پہنچا دیا، یعنی اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا۔ تو اب کافروں کا مقابلہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، تو یہاں بھی معنا کے معنی وہ سارے مسلمان ہوں گے، فرد واحد نہیں ہوگا، 2 افراد نہیں ہوں گے، اس لیے کہ 2 افراد ہوتے تو پھر مائیہ ہوتا، معنا نہ ہوتا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت میں ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن نازک حالات کا سامنا تھا ان کا نہایت مختصر اور بلیغ انداز میں نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 1، کافر لوگ رسول اللہ کو وطن چھوڑ کر نکلنے پر مجبور کر رہے تھے۔ نمبر 2، وہ 2 کا دوسرا تھا، اس کے ساتھ کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا۔ اب یہ گنتی ہے، 2 کا دوسرا ہونا گنتی ہے، اس گنتی کو بھی باعث فخر بنا دیا جاتا ہے۔ وہ دونوں انتہائی خطرناک حالات میں غار میں پناہ لے ہوئے تھے اور دشمن تعاقب میں تھا، اپنے واحد ساتھی کو تسلی دے رہے تھے کہ لا تحزن، تم غمزدہ مت ہو جاؤ۔ یہ واحد ساتھی کون تھا؟ حضرت ابو بکر تھے۔ اس کے بعد اپنے رسول کی مدد کی نوعیت بیان فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس پر اللہ نے سکون نازل کیا، اس پر یعنی سکون جو ہے وہ فرد واحد پر نازل ہوا ہے۔
دونوں پر نازل نہیں ہوا، فرد واحد پر نازل ہوا۔ نظر نہ آنے والے لشکروں سے مدد کی، کس کی؟ اپنے رسول کی، کیونکہ مسلمان رسول کی مدد نہیں کر رہے تھے، صحابہ مدد نہیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نہ نظر آنے والے لشکروں سے یعنی فرشتوں سے مدد کی۔ اللہ کا کلمہ بلند اور کافروں کا بول نیچا کیا۔ لہذا سیاق آیت سے یہ نہیں ہے کہ ہجرت کے اس نازک موقع پر کسی نے رسول کی مدد کی، بلکہ سیاق آیت یہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد کی جب ان کے لیے کوئی مددگار نہ تھا۔ چنانچہ سید قطب فی ظلال القرآن میں، جو کہ مصر کے سنی عالم ہیں، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو تاریخ کی ایک ایسی مثال پیش فرما رہا ہے جسے وہ لوگ خود بھی جانتے تھے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بغیر کیسے مدد کی۔ بخاری نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے بنی الدیل کے ایک شخص کو راستہ دکھانے کے لیے اجرت پر لیا، جبکہ یہ شخص کفار قریش کے دین پر تھا، کفار قریش کے دین پر تھا، یعنی وہ مسلمان نہیں تھا۔ پھر اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سکون نازل کیا، سکینہ نازل کیا، سکونت نازل فرمائی۔ متعدد مقامات پر جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی حادثہ پیش آیا ہے، اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان نازل ہوا ہے۔ چنانچہ جنگ حنین میں جب کمزور ایمان مسلمانوں نے فرار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکون نازل ہوا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر تسکین نازل فرمائی، سکینہ نازل فرمایا۔ یعنی جو پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے تھے ان کے اوپر سکینہ نازل نہیں ہوا، رسول کے اوپر اور ان مومنین کے اوپر جو ڈٹ کر لڑ رہے تھے سکینہ نازل ہوا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب لوگوں میں بے چینی پھیل گئی کہ یہ صلح مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے، اور حضرت عمر نے ببانگ دہل رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمارے دین کو ذلیل کر رہے ہیں، اور ان کی رسالت پہ شک کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، جبکہ فی الواقع یہ صلح مسلمانوں کے لیے ایک فتح مبین تھی، تو اس وقت بھی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینہ نازل فرمایا تھا۔ جب کفار نے اپنے دلوں میں تعصب رکھا، اور تعصب بھی جاہلیت کا، تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر اپنا سکون نازل فرمایا تھا، جیسا کہ سورہ فتح کی آیت نمبر 26 میں ہے۔ اس آیت میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ آیت سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 40 جو غار ثور کے حوالے سے ہے، اس آیت میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سکون نازل فرمانا کا ذکر آیا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اپنا سکون نازل فرمایا اور ایسے لشکر سے ان کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ مدد بھی صرف رسول اللہ کی ہے فرشتوں کے ذریعے سے، سکون بھی صرف رسول اللہ پہ نازل ہوئے، جبکہ دیگر آیات میں رسول کے ساتھ مومنین کو بھی سکون نازل فرمانے کا ذکر ہے۔ اگر یہاں ساتھ والا مومن ہوتا تو اس کے اوپر بھی سکون نازل ہوتا۔ جو ساتھ والا تھا جس کے اوپر سکون نازل نہیں ہوا ہے، سکینہ نازل نہیں ہوا ہے، تسکین نازل نہیں ہوئی ہے، یہ بتا رہا ہے کہ وہ مومن نہیں تھا۔ اگر مومن ہوتا تو یقیناً اس کے اوپر بھی سکینہ نازل ہوتا۔ اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لشکروں سے تائید فرمائی جو تمہیں نظر نہ آتے تھے۔ اس نامرئی لشکروں کی حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، کسی کی نظر آپ پر نہ پڑی، غار میں 3 دن تک رہے اور غار کے اندر جھانک کر نہ دیکھ سکے کہ جب کہ وہ غار تک پہنچ گئے تھے۔ غار کے دہانے پر مکڑی کا جال اور بروایت پرندوں نے بھی گھونسلہ بنایا تھا۔ سراقہ کا واقعہ مشہور ہے، جو کہ شعروں میں بھی آیا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی پہنچ گیا اور معلوم ہوا کہ محمد اس جگہ سے روانہ ہو رہے ہیں۔
وہ چاہتا تھا کہ قریش کو اطلاع دے، مگر اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، تو اس نے پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا کرو میرا گھوڑا آزاد ہو جائے، قسم بخدا میں آپ کی خبر کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ واقعہ مختلف لفظوں میں اعلام الورا و دیگر مصادر میں موجود ہے۔ وہ فیصلہ جو مشرکین نے دارالندوہ میں کیا تھا، یعنی قرآنی محاورے میں لفظ کلمہ حتمی اور اٹل فیصلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا اور یہ ہجرت اسلام کی تقویت کا باعث بن گئی ہے، اللہ کا فیصلہ ہی بالاتر اور بالاتر ہو کر رہے گا، کیونکہ وہ عزت اور حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں تفسیر نمونہ کی طرف۔ تفسیر نمونہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 611 اور 612 میں لکھا ہوا ہے کہ اس سفر میں حضرت ابوبکر کے پیغمبر اکرم کے ساتھ ہونے کے بارے میں جو سربستہ ارشادات مندرجہ بالا آیت میں کیے گئے ہیں، اس پر شیعہ اور سنی مفسرین میں بہت سے مباحث پیدا ہو گئی۔ اس سلسلے میں بعض نے افراد کی رائے اختیار کی ہے اور بعض نے تفرید کی راستہ اپنایا ہے۔ فخر الدین رازی نے اپنے مخصوص تعصب کی بنا پر اپنی تفسیر، جو کہ تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے، میں کوشش کی ہے کہ مندرجہ بالا آیت سے حضرت ابوبکر کی فضیلتیں ثابت کرے۔ اس میں فضائل کی تعداد زیادہ ثابت کرنے کے لیے اس نے زمین اور آسمان کے قلابے ملائے۔ اس تفسیر کی صورت یہ ہو گئی ہے کہ تفصیل بیان کرنا شاید ضیاع وقت کا مصداق ہوگا، جبکہ بعض دوسرے لوگ اصرار کرتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت ابوبکر کی متعدد مذمتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلے یہ دیکھنا کہ کیا لفظ صاحب فضیلت کے لیے ہے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، کیونکہ لغت کے لحاظ سے صاحب کا مطلقاً معنی ہم نشین اور ہم سفر کے ہیں، چاہے ہم نشین وہ ہم سفر اچھا ہو یا برا ہو، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 37 میں ان دو افراد کا واقعہ آیا ہے، جن میں سے ایک صاحب ایمان اور خدا پرست تھا اور دوسرا بے ایمان اور مشرک تھا۔ ارشاد ہوتا ہے، اس کے ساتھی نے اس سے کہا، کیا تو اس خدا کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ قال علیہ صحابی، یعنی یہاں پر صحابی اس کافر کو بھی کہا گیا ہے جو خدا کا انکار کرتا تھا اور مٹی کے بتوں کی پرستش کرتا تھا۔ بعض یہ بھی اصرار کرتے ہیں کہ علیہ کی ضمیر جو کہ اس جملے میں آئی ہے حضرت ابوبکر کی طرف لوٹتی ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکینہ اور اطمینان کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس کا نزول ان کے ہم سفر یعنی ابوبکر کے لیے تھا، جبکہ بعد والے جملے میں اس کے غیر مرئی لشکر سے مدد کی، یعنی ان دیکھے لشکر سے رسول اللہ کی مدد کی گئی ہے، اس کی طرف توجہ کی جائے اور دونوں میں مرجع ضمیر کے ایک ہونے کی طرف توجہ کی جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ علیہ کی ضمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہے۔ نیز یہ اشتباہ ہے کہ ہم تصور کریں کہ سکینے کا تعلق حزن و ملال کے موقع سے ہے، کیونکہ قرآن میں بارہا آیا ہے کہ سکینہ ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے جب آپ سخت اور مشکل حالات سے دوچار ہوئے۔ ان میں سے ایک واقعہ حنین کا ہے کہ جس کے بارے میں اس سورہ کی آیت نمبر 26 میں ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 میں ہے، یعنی پھر اللہ نے اپنی سکینہ اپنے رسول اور مومنین پہ نازل کی، یعنی سکینہ رسول اللہ پر بھی نازل ہوتی ہے اور جو مومن ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی نازل ہوتی ہے، لیکن سورہ توبہ کی غار ثور والی آیت میں سکینہ صرف رسول اللہ پہ نازل ہوا، ساتھ والے پہ نازل نہیں ہوا، اگر مومن ہوتا تو اس پر نازل ہوتا۔ نیز سورہ فتح کی آیت نمبر 26 میں ہے کہ جب ان دونوں آیات سے متعلق حزن و ملال اور غم و آئندہ کے متعلق کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، بلکہ حالات کی پیچیدگی کی بات کی۔ بہرحال آیت قرآنی نشاندہی کر رہی ہے کہ نزول سکینہ سخت مشکلات کے وقت ہوتی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت لمحات میں وقت گزار رہے تھے۔
زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اس نے اس کے ایسے لشکر سے مدد کی جسے تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ جملہ ابو بکر کے بارے میں ہے، جبکہ اس آیت کی ساری بحث جو کہ خدا کی مدد و نصرت کی محور پر گھومتی ہے، سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ اور قرآن چاہتا ہے کہ واضح کرے کہ پیغمبر اکیلے نہیں ہیں، اگر ان کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کی مدد کرے گا۔ لہٰذا جس شخص کے گرد تمام بحث گھومتی ہے، اسے چھوڑ کر ایسے شخص کی تلاش کیوں کی جائے جس کا ذکر اتباع اور پیروی کے حوالے سے آیا ہے۔ یہ صورتحال نشاندہی کرتی ہے کہ تعصبات یہاں تک حائل ہو گئے ہیں کہ بعض لوگوں کی توجہ آیت کے معنی کی طرف بھی نہیں گئی ہے۔ یہ تفسیر نمونہ تھی۔ اب آ جاتے ہیں تفسیر قمی کی طرف۔ تفسیر قمی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224 کے اوپر اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ علامہ علی بن ابراہیم قمی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بیان کیا اور انہوں نے کافی لوگوں کے ذریعے سے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تھے تو آپ نے اپنے ساتھ والے سے فرمایا، اے ابو بکر، میں سمندر میں جعفر طیار اور اس کے ساتھیوں کی کشتی دیکھ رہا ہوں جو سمندر میں کھڑے ہیں، اور میں اپنے انصار کو دیکھ رہا ہوں جو محفلوں میں محو گفتگو ہیں۔ تو ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، کیا یا رسول اللہ، کیا میں یہ دیکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے عرض کیا کہ آپ مجھے بھی دکھائیں۔ پس آپ نے اس کی آنکھوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کو سب کچھ نظر آنا شروع ہو گیا، یعنی وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمندر میں کشتی کے اوپر سفر کرنا اور انصار کا اپنی محفلوں میں بیٹھ کر گفتگو کرنا، یہ سب اسے نظر آ رہا تھا۔ وہ مدینے میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے، جعفر طیار سمندروں میں سفر کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا تو جس طرح رسول اللہ کو یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا، اس طرح ابو بکر کو بھی سب کچھ نظر آنے لگا۔ تو اس وقت اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ شاید جادو نہ ہو، کہ یہ جو یہاں بیٹھ کر ہم غار کے اندر مدینے اور سمندر کے حالات دیکھ رہے ہیں، یہ کہیں جادو تو نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کو ظاہر کر دیا ہے جو تیرے دل میں ہے، اور تو نے اس کو ظاہر کر دیا ہے جو تیرے دل میں ہے، کیونکہ آج تیرا عقیدہ تیرے دل میں آ گیا جس کو میں جان چکا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، کافروں کا کلمہ زیر رہے گا اور خدا کا کلمہ ہمیشہ بلند رہے گا، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو غار میں رسول اللہ کے ساتھ تھا اسے بھی رسول اللہ کی رسالت کے اوپر شک تھا، جیسے کہ عمر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک تھا، جس کا اظہار اس نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے اس آیت کی جو غار ثور کے حوالے سے ہے، اور جس کو یہ لوگ خلیفہ اول کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں، جو کہ حقیقت میں مذمت میں ہے۔